बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं आज आपसे मौजू जो हैं आज जो मेरे मौजू हैं वो ये हैं कि एक तो ये जो अपोजिशन है कि इसके बारे में और एक जो है हुकूमत के इक़दामात के बारे में और उसकी 2 साल कारकर्दगी के बारे में, और तीसरी और अहम बात जो है वो पाकिस्तान को कुछ धमकियां मिल रही हैं दुश्मन ममालिक की तरफ से, तो उनके बारे में मैं आपको अपडेट भी करूंगा और मैं आपको बात भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है कि हम उन धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो सबसे पहले अपोजिशन की बात करते हैं कि आपको जैसे मालूम है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अपोजिशन है और ये कुछ लिफाफा सहाफ़ी हैं जिसमें सलीम साफ़ी और ये एक शाहिद कामरान साहब हैं, ये बड़े पेश होंगे और हुकूमत को यानी कि जिसे कहते हैं कि अच्छे काम को भी, यानी कि मिसाल के तौर पे सलीम साफ़ी साहब ने एक जगह पे बैठ के कहा कि जनाब BRT बड़ी बेकार गाड़ी है, जब वो चलती है तो उसके पहिए घूमते हैं। तो मकसद इस किस्म की जो बातें हैं, तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम उसी बात पे आते हैं जो हमारा मौजू है, इसराइल वाला। तो इसराइल को जब मुत्तहदा अरब अमारात ने तस्लीम कर लिया तो इसके अंदर एक दिफाई तजिया निगार हैं, रिटायर्ड जर्नल हैं, अमजद नाम है गालिबन उनका। तो अमजद साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू को जिसे कहते हैं कि उनकी जो बात थी उसको समझे बगैर ही उसको गलत रंग दे दिया गया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, तो उन्होंने इसका सीधा सा जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो अवाम की तर्जुमानी करते हैं, यानी कि 20 करोड़ अवाम की तर्जुमानी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs बैठे हुए हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो अशखास बैठे हैं वो 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है, और अगर वो पार्लियामेंट के अंदर ये बात आनी चाहिए और अगर पार्लियामेंट इस चीज़ की तौसीक़ करती है, और अगर देखिए, मैंने आपको व्यूअर्स यहाँ पे मैं इस बात को रोक रहा हूँ, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ कि देखिए इसराइल के साथ कोई हमारा ज़मीनी तनाज़ा नहीं है। इसराइल हमसे तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी बात यह है कि उसके साथ हमारा कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं है। सिर्फ इसराइल जो हमें समझता है वो अपने लिए ख़तरा इसलिए समझता है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी मुमलिकत है जो एटमी पावर है, जो लड़ने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान इराक़, लीबिया या जिसे कहते हैं कि दूसरे ममालिक की तरह नहीं है कि जनाब उसके ऊपर कोई कब्ज़ा कर लेगा और उसके ऊपर हमला कर देगा और उसके ऊपर हमला कर देगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। मसलन देखें व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि 1971 सन 1971 के अंदर इराक़ की एटमी तफसात जो थी वो इसराइल ने तबाह कर दी थी एक एयर अटैक के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी मुल्क को, यानी कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के वैसे तो सारे खिलाफ हैं, लेकिन किसी भी मुल्क को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पे हमला करे, ना वो कर सकता है। तो उन्होंने जो अमजद साहब ने बात की वो ये की थी कि अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को मुंतखब कर लेती है और अपने वसी तर मफाद के अंदर सोचती है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, तो इसके अंदर मौलाना शोलाना को साइड पे छोड़े और पार्लियामेंट जो है वो अपनी बात बनाए। लेकिन इसका मकसद कतई ये नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। याद होगा व्यूअर्स कि जब अमेरिका प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लेके गए थे इमरान खान साहब, तो उधर अमेरिका के अंदर इनसे एक इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया था कि आप क्या इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा, तो इमरान खान ने वहाँ पे एक वाज़ेह जवाब दिया था कि कायदे आज़म ने कहा है, जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे बानी पाकिस्तान थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका एक इरशाद है कि हम इसराइल को एक नाजायज़ रियासत समझते हैं और नाजायज़ चीज़ को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। गो कि मैं आपको ये कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसराइल के हक़ के अंदर जो सबसे पहला बयान आया है वो ANP का
اور ود دا کمپنیشن آف یعنی کہ جس کو ساتھ ملایا گیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر میاں افتخار کے ساتھ، جب انہوں نے بیان دیا کہ دنیا کے ماحول کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے ممالک کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ اگر یہ وبیلا اٹھے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو سب سے پہلے انہی لوگوں کی طرف سے اٹھے گا. اب میں ویورز آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ اسی بات کے اندر کہ یہ اپوزیشن ہے، یہ متحدہ اپوزیشن کیسے بن گئی ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. کل یہ نواز شریف کی جو پارٹی تھی نون لیگ، یہ پی ٹی آئی کو چور کہتی تھی، پیپلز پارٹی کو چور کہتی تھی، اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو چور کہتے تھے. لیکن بغض عمران کے اندر اور بغض پی ٹی آئی کے اندر یہ دونوں چور مل گئے، اور عمران خان پاکستان کا ایک واحد میرا خیال ہے وزیر اعظم ایسا ہے کہ جس کے اوپر صرف اور صرف لان تان اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں. تو یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ جتنے لوگ ہیں جو مرضی کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پاکستان اب ترقی کی راہ کے اوپر چل پڑا ہے. ہم نے بہت سارے قرضے واپس کر دیے ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ جناب موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لو، پھر قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لو، اور اس کے بعد اس قرضے کو اتارنے کے لیے موٹر وے کو گروی رکھو. ایسا کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ سسٹم پاکستان کے اندر اب مزید نہیں آ سکتا. نہ اس قسم کی اکانومی پاکستان میں آ سکتی ہے ساٹھ ڈار والی کہ جناب یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور ڈالر کو مصنوعی طور پہ ڈاؤن رکھیں اور یوں کر دیں اور نوٹ چھاپتے رہیں. تو یہ اب پالیسیاں ان کی ختم ہو چکی ہیں اور یہ لوگ منہ کی کھا چکے ہیں. اب ویورز آتے ہیں دوسری طرف حکومت کے 2 سالہ اقدامات کی طرف. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ابھی تک وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکی. مہنگائی پہ کنٹرول کس لیے نہیں کر سکی کہ جیسے کہ میں اپنی بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہماری ٹکر کسی ایک بندے سے نہیں، ہماری مافیات سے ہے. اور یہی وہ مافیا ہیں جو پچھلے 35 سال سے اس ملک کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اگر کسی بھی کبھی یہ چینی غائب کر دیتے ہیں، کبھی یہ آٹا غائب کر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ویورز ایک بات بتاؤں کہ میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں، ادھر گندم کی جو قیمت ہے وہ یہاں کے کاشتکاروں نے وہ 2000 روپے من کر دی. اب اگر 2000 روپے من کاشتکاروں نے کی ہے جو زمین سے فصل اگاتے ہیں، حالانکہ یہ بارانی علاقہ ہے، تو 2000 روپے کی گندم جو کوئی خریدے گا ایک من تو وہ ڈیفینیٹلی 2400 کی بیچے گا. تو یہ جو ہے کہ یہ ایک اس طرح کی مہنگائی ہے جو ان کے پالک لوگ جو ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان کے اوپر جو پچھلے 35 سال سے حکومت کرتے رہے، یہ اگر آپ ان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ زیادہ ڈیپ کے اندر جائیں تو یہ زمینیں بھی ان کی ہیں. پاکستان کے آدھے سے زیادہ رقبہ انہی لوگوں کا ہے. کس لیے انہی لوگوں کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ زرعی زمین خریدتی ہیں اور اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کرتی ہیں 7 روپے مرلہ. تو ان کی تقریباً کوئی 24,000 کنال ان کی بھی زمین ہے. 24,000 ان کی، 24,000 ان کی کسی دوست کی، 24,000 کسی اور کی. اس طرح آپ حساب لگا لیں کہ ایک ایک علاقے میں ان کی کتنی زمینیں ہوں گی. اب اسی کے اندر بات کرتے ہیں کہ جناب حکومت کی سب سے بڑی جو ناکامی ہے یا تو یا جسے کہتے ہیں کہ ایک سخت قدم اٹھایا جاتا اور ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچا دیا جاتا، ان کو جیلوں میں بھر دیا جاتا. ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ ریکور کی گوداموں سے چینی چھپی بھی ریکور کی اور جسے ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی تو وہ مارکیٹ میں اسی ٹائم لے کر آنی چاہیے تھی اور مارکیٹ کے اندر اس کو انتہائی کم دام پہ فروخت کر دینا چاہیے تھا. یوٹیلٹی سٹورز کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. اور یوٹیلٹی سٹورز نا، اب دیکھیں ویورز یہاں پہ ایک یوٹیلٹی سٹور کی بات نکل آئی. یہ اتنا کرپٹ مافیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور والوں نے، یاد ہوگا آپ کو کہ یہ رمضان سے ایک دن پہلے تمام یوٹیلٹی سٹوروں کو پاکستان میں تالا لگ گیا تھا کہ ہماری تنخواہیں ڈبل کرو نہیں تو ہم رمضان میں نہیں کھولیں گے. اب یہ تمام دباؤ جو تھا اگر وہ نہ کھولتے اور حکومت ان کی بات نہ مانتی تو یہ بھی عوام کے اندر پھر یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کو ویلا کرائے، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی یوٹیلٹی سٹور بھی بند ہو چکے ہیں رمضان کے اندر. تو غلطی سے میں یہاں پہ ایک بات کہنے کی جسارت چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم برا کہتے ہیں، مثلا پیپسی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہودیوں کی ہے، پیپسی کولا جس کو بہت شوق سے لوگ پیتے ہیں. تو یہودیوں کی جو پیپسی کولا ہے وہ رمضان کے اندر 80 روپے سے 65 روپے پر آ جاتی ہے. لیکن جو مسلمانوں کی کھجور ہے، جو کھجور مسلمانوں کی ہے وہ 120 روپے سے 500 روپے پہ چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ مختلف چیزیں دیکھیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ تمام چیزیں رمضان کے اندر، یعنی کہ کیلا جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ جاتا ہے یا سیب کہاں پہ پہنچ جاتا ہے یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. تقریباً تمام پاکستانی اس چیز کو جانتے ہیں. اور جو سستے بازار کھولے جاتے ہیں
اس کے اندر انتہائی ناقص اور سڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو لینے کا اور کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تو حکومت کی یہاں پہ میں ایک ناکامی سمجھتا ہوں کہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکی، لیکن یہ اسی وقت کنٹرول ہوگی اور حکومت کو چاہیے کہ اب اس کے اوپر سخت قسم کا ایکشن لے اور ڈنڈا اٹھائے۔ اب آتے ہیں ویورز تیسری جانب کہ پاکستان کو کچھ ممالک کی طرف سے دھمکی مل گئی۔ جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو پاکستان نے اس کے اوپر اپنا انتہائی سخت رد عمل ظاہر کیا اور سعودی عرب تک سے ہم نے اپنے تعلقات بگاڑ دیے۔ اس کے بعد درپردہ اسرائیل نے پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم آپ کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور ہم آپ پہ بمباری کر سکتے ہیں، ہم آپ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ کو شاید معلوم ہو کہ پاکستان کے ایک جرنیل ہیں جو اسپوک پرسن ہیں، انہوں نے ایک واضح پیغام اسرائیل کو دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی اس قسم کی حماقت کی تو اسرائیل صرف تاریخ کے اندر رہ جائے گا، تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا کہ اسرائیل بھی کوئی ملک ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس کے اوپر وہ کام کریں گے جو ہم 22 فروری یاد کریں ویورز کے جب ابھینندن کو ہم نے پکڑا تھا، یہ بہت سخت رات تھی پاکستان کے اوپر، جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر سرجیکل اسٹرائک پاکستان نے کیا تھا اور نشانے لگائے تھے، اور اس کے بعد ان کے طیارے جب انڈیا کے داخل ہوئے تو نہ صرف ہم نے 2 طیارے گرائے بلکہ ان کا جو تھا کمیونیکیشن سسٹم ایسا جام کیا کہ انہوں نے ہی اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا دیا، جس کے اندر ان کی کافی سینئر افسران موجود تھے۔ اور جو وہ رات پاکستان پہ انتہائی سخت تھی، گو کہ پاکستانی بڑے سکون سے سوئے تھے، لیکن اس رات جو 3 بڑے پاکستان کے تھے وہ سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہین میزائل کا رخ جب اسرائیل کی طرف ہوا تھا اس رات کو، تو اس وقت دنیا کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی تھی کہ عوام تو بے فکر ہوئے سو رہے ہیں پاکستان کے، لیکن یہ 3 بڑے کیا کر رہے ہیں۔ تو یقین جانے ویورز کہ اس رات کو اسرائیل کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، اور یہی جواب کل پاکستان آرمی کے اسپوک پرسن نے دیا کہ اگر اسرائیل نے کوئی اس قسم کی حماقت کی تو ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس کا نام صرف اور صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا، اور مورخ لکھے گا کہ اسرائیل بھی ایک ملک تھا جس کی عمر ہی بس 73-74 سال تھی، اور اس کے بعد وہ جس طرح بوڑھا ہو کے بندہ مر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کو مار دیں گے ہم۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان دفاع کے لحاظ سے اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے، یہ مملکت خداداد ہے۔ 27 رمضان المبارک کو قائم ہوا تھا، 27 رمضان رحمتوں کی رات ہے، شب قدر کہلاتی ہے۔ تو ویورز اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت احسان ہے ہمارے ملک کے اوپر، نہیں تو جس قسم کی لوٹ کھسوٹ اس ملک کے ساتھ کی گئی ہے اس کو رہنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن زرداری، شریف خاندان اور جتنے بھی لوگ اس کو لوٹتے رہے، اس کے باوجود یہ آج بھی قائم ہے، نہ صرف قائم ہے بلکہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت بھی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اس قسم کے ایٹمی ہتھیار بھی ہیں روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کے، کہ جس سے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور دشمنوں کی نیندیں اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ یہ اتنا قرضوں میں گھرا ہوا ملک بھی اندرون خانہ یہ چیزیں کس طریقے سے اپنے وسائل سے بناتا ہے۔ ویور زیادہ دور نہیں جاتے، 1984 سن 1984 کے اندر اسرائیل نے ایک حماقت کرنے کی کوشش کی تھی ہم، یعنی کہ پٹھان کوٹ کے اڈے کے اوپر اسرائیلی جہاز آ کے کھڑے ہوئے تھے، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے پٹھان کوٹ، اور پلان تھا کہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے کوٹا ایٹمی ریسرچ سینٹر کو اڑا دیا جائے۔ تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، تو ضیاء الحق صاحب نے یہ جو پاکستان ایئر فورس ہے ان در سے 12 پائلٹ سلیکٹ کیے تھے، 12، اور 12 پائلٹوں کے اندر سے ویسے تو ہر پائلٹ کہتا تھا کہ خودکش حملے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن جو 12 پائلٹ تھے ان میں سے 4 پائلٹ جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ تل ابیب کو تباہ کرنے کے بعد اپنے طیاروں کو بحر اقیانوس میں غرق کر دیتے۔ تو جب یہ چیز پتہ لگی، امریکہ کو پتہ لگی کہ یہ تو ضیاء الحق ہے گا، یہ کوئی نواز شریف یا اس وقت تو خیر نواز شریف یا زرداری تھے بھی نہیں، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ ضیاء الحق ہے اور ضیاء الحق نے یہ آرڈر دے دیا اور یہ تیاری پاکستان کر چکا ہے، تو اس وقت اسرائیل کے طیارے جو تھے وہ انہوں نے پھر وہ کہانی بدلی کہ نہیں تو ہم تو غیر سگالی کے دورے پہ انڈیا آئے تھے، اور وہ چپ کر کے ان کو دوسرے روٹوں سے واپس جانا پڑا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنل روٹ سے گئے تو کہیں پاکستان کی جو بحریہ ہے وہ ہمیں ہٹ نہ کر دے۔ تو ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، انڈیا ہو یا اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہمارا دشمن ہو، ویسے تو یہ 2 دشمن ہمارے ٹاپ کلاس ہیں اور ٹاپ کے اوپر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ
जब आप पिशावर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक मुकाम आता है चिराट पब्बी से ज़रा सा बाद में आता है, तो उधर एक हमने जो हमारी एसएसजी ग्रुप है, पाकिस्तान आर्मी का जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उन्होंने वहाँ पे एक खुतबा लगाया हुआ है। उस खुतबे के ऊपर लिखा हुआ है और उसके ऊपर बाकायदा एक फौजी बूट बना हुआ है, और उस फौजी बूट का मतलब है कि इन इलाकों को हम रून डालेंगे। उसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसराइल का तल अबीब लिखा हुआ है, यरूशलेम, और सबसे दूसरे नंबर पे मकबूजा कश्मीर लिखा हुआ, और तीसरे नंबर पे दिल्ली लिखा हुआ। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम बड़े मुतमईन हैं, और आप लोग भी मुतमईन रहें कि पाकिस्तान का दिफा गलत हाथों में नहीं। तो अब से इजाज़त चाहता हूँ। आपको बताया है अपनी पिछली वीडियोस में कि अब हमने एक ट्रेंड बना लिया, अफगानियों को वापस दे दें। ये मैं आपको हर वीडियो में बताया करूँगा, और आप लोग इसको टॉप ट्रेंड अपना बना लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और आखिर में तमाम लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह हाफिज़, और वही नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।